اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے. اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے. نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں. اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت. اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائیں، اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے میخوں سے سنبھال کر رکھا. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، اراکین جلسہ و خواتین و حضرات، ہم بہت ہی اہم ایام میں اس دوران ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں جہاں کئی چیزیں آپس میں آ کر مل گئی ہیں. موسم گرما کی آپ کے پاس تو آمد ہو چکی ہے، لیکن ہمارے پاس موسم گرما آنے والا ہے. موجودہ سال کا رمضان ابھی چل رہا ہے، اور خصوصاً شبہ قدر کی موقعیت، جبکہ ہر شخص اس بات کا متلاشی ہے کہ شاید اس کی تھوڑی سی عبادت کے بدلے ہی اسے خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو سکے. اور اس مناسبت سے ایک ایسے موضوع ایک ایسے موضوع پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں کہ گفتگو کی جائے، جو باب العلم حضرت علی ابن ابو طالب سے جڑا ہوا ہے. ہمارا عنوان ہے نہج البلاغہ اور اس کی اثری معنویت. یہ موضوع جس نے بھی منتخب کیا بہت اہم موضوع ہے اور کافی فکری دقت کا کام ہے. یہ اتنا تناور درخت ہے کہ جس کی جڑیں بڑی تناور اور سارے مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا، افریقہ کے ممالک اور سنٹرل ایشیا میں پھیلی ہوئی ہیں. میں فی الحال طویل بحث کو چھیڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس موضوع کے پس پردہ علم کی اہمیت و ارزش کو بیان کروں. تحقیق کا اہم پہلو تو یہ ہے کہ یہ باتیں آج سے تقریباً 1400 برس پہلے پیش کی جا چکی ہیں، لیکن ان باتوں میں اتنی زیادہ زندگی موجود تھی کہ وہ آج بھی اسی طرح سے سرسبز و شاداب ہیں، اور تا قیام قیامت تک ان کے پیغامات کبھی بھی مندمل یا ان پہ گردے نہیں پڑ سکتے، جو آج تک ہمارے لیے رہنما بنی ہوئی ہیں. اسلام کی آمد کا پیش خیمہ جناب حضرت آدم کی دوران سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور فرشتوں اور انسان اور خداوند کریم ذات باری تعالیٰ، ان تینوں کے درمیان جو واقعات پیش آئے، جو قرآن میں خداوند کریم نے خود اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیت 30، 31، 32، 33 وغیرہ میں جو ذکر آیا ہے، ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائے تخلیق کائنات و ابتدائے تخلیق حضرت آدم سے ہی جو کنٹروورسیز اور نامطابقت کے چیزیں آنا شروع ہو چکی تھیں. مثلاً
کہ اس چیز کا دخل کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، طبقاتی مزاج، وہ کیا چاہتے ہیں، کس کو اہمیت کتنی زیادہ دینی چاہیے، کس کا مقام کیا ہے. تو یہ ایک اہم موضوع ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کیا بعض چیزوں میں طبقاتی نظام کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ نہیں، طبقاتی نظام کسی بھی شکل میں سامنے نہیں آئے گا اور یہ ایک غلط چیز ہے، ایک ایول ہے اور اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا نظریہ اس سے کچھ الگ ہے. طبقاتی نظام نہیں ہے بلکہ اس کو کہیے کہ طبقہ بندی ہے، اور طبقہ بندی نہایت ضروری ہے کہ جب تک انسان طبقہ بندی کے اصولوں سے واقف نہیں ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن طبقہ بندی کرنا اور طبقہ بندی کے اصولوں سے واقف ہو کر کے نظام کا چلانا اس طبقے کی بنیاد پر بہت آسان ہوتا ہے، اور ساری دنیا اسی حیثیت سے چل ہی رہی ہیں، اسی بنیاد پر چل رہی ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس موضوع پر زیادہ فکر نہیں کی ہے، بلکہ ایک آدھ دو محاورے ہم لوگوں نے یاد کر لیے ہیں اور اسی کو دہراتے رہتے ہیں. وہ ہم لوگوں کی جس کو کہیے کہ نجات کا سبب نہیں بن سکتے. اس موضوع پہ غور سے دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کیا طبقات کچھ جگہوں پر رہ سکتے ہیں اور کچھ جگہوں پر نہیں رہ سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ طبقہ بندی کو کاملاً نکال دیا جائے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور جانی جا چکی ہے کہ جو حالات دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، اگر ہماری تاریخ کو دیکھا جائے، جو تاریخ انسانیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک پہنچنے میں اس کو ایک کافی مدت کا زمانہ لگا، لیکن پچھلے 100 سالوں میں جتنی ترقیاں اور جتنی پیش رفت، جتنا ماڈرنائزیشن یا جتنا ویسٹرنائزیشن ہوا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. ساری دنیا اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرہنگی اعتبار سے یک قطبی ہو گئی ہے. اس کا صرف ایک قطب رہ گیا ہے اور وہ ہے ویسٹرنائزیشن، اور ساری دنیا اس کی طرف بڑھ رہی ہے. اب اس جم غفیر میں ہم نے اپنی وراثت، اپنے اقدار، اپنی تاریخ، سب کچھ بھلا دیا، اور بھلانے کے بعد ہم بھی اسی مادیت کے دوڑ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا. یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے اقدار، اپنے آباء و اجداد کے اصولوں یا اپنے پرانے کلچر کو ساتھ میں لے کر نہیں چلیں گے اور باقی نہیں رکھیں گے، تو ایک دن نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری تہذیب جن ملکوں میں ترقی کی تھی وہاں ماڈرنائزیشن کا کلچر آئے گا اور وہ اس طرح سے ملک کو کرش کر دے گا کہ آپ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوئیں گے، چونکہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کا کلچر تباہ ہو چکا ہوگا اس وقت تک. اس لیے اس بات کی بہت ہی سخت ضرورت ہے کہ کلچر، فرہنگ اور اپنے مقامی کلچر اور اپنے مقامی فرہنگ کی نگہداشت کی جائے اور انہیں دیکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے. چونکہ یہ ویسٹرنائزیشن، ہائپر کنزیومرزم، میٹیریلزم، یہ سب ایک ایسی چیز ہے جس نے مادیت گرائی طاقتوں کے ذریعے پورے دنیا کے نوجوانوں کو اپنی طرف تسخیر کر لیا ہے، اور وہ اپنی طرف جالب کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ساری جم غفیر انہی کے پیچھے، اسی ماڈرنائزیشن کے پیچھے آگے بڑھتی رہے. اور یہ بہت سارے ملکوں میں ہو چکا ہے، یہ بہت سارے ملکوں میں ہو چکا ہے. اور بعض تہذیبیں ہیں، بعض ممالک ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں بہت سختی سے کام لیا اور انہوں نے اپنے کلچر، اپنے اقدار کی محافظت کی ہے اور وہ اس پر کام کرتے ہیں. لیکن چند لیکچرر، چند پروفیسر رکھ لینے سے اقدار کی محافظت نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ کام کرنا پڑے گا. اور خاص کر کے ایشیائی کلچرز جو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کا ہر ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب الگ ہے، ہمارے ایک وقار الگ ہے، ہمارے ویلیوز الگ ہیں. تو اس موضوع پر دیکھنا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے.
اور اس ماڈرنائزیشن کے دور میں یہ ممکن ہے کہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے اور ہم ایک جدید معاشرے میں ماشینوں کی طرح دوڑتے ہوئے روبوٹ نظر آئیں۔ سب سے بڑا خطرہ ایشیائی مذاہب کا ہے، اور اگر ان کی دیکھ ریکھ نہیں کی جائے اور انہیں نہیں سنبھال کے رکھا جائے تو یہ بھی ایک ان اثرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم اور اقوال رسول اکرم یا رسول اکرم کی تمام احادیث کو سامنے رکھیں تو پیغام و موضوعات میں زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ اب یہاں سے میں بات بدل رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک آسیائی مذاہب میں مذاہب کا سوال ہے، وہاں ہمارے آسیائی مذاہب میں مختلف مذاہب ہیں، کرسچنٹی ہے، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، اسلام ہے۔ تو ان تمام مذاہب کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، یہ ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ، تو ممکن ہے کہ ان پر بھی اثرات ہو اور مغربی اثرات کی تحت یا ماڈرنائزیشن کے تحت کمزوریاں پیدا ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو اچھے اقدار ہیں ہمارے مذاہب کے اور ہماری اچھی باتیں جو ہیں ہمارے مذاہب میں، ان کو لا کر کے سامنے بیٹھیں اور ایکسچینج کریں، کمپیریزن کریں، کمپیریٹیو اسٹڈیز کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ جو موضوع ہے آج کا، وہ مولا حضرت علی علیہ السلام کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے مطالب الہام ربانی کا عطیہ ہیں۔ انسان جب اپنی ریاضتیں کرتے کرتے زندگی کے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جہاں سے وہ معرفت کی نگاہوں سے سب کچھ دیکھنے لگتا ہے، جس کے لیے اس نے مشقتیں گزارنا پڑی تھیں، اس کے دلوں پر الہامات کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جتنا اپنے رب کے قریب جاتا ہے اتنا ہی سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا جس کو کہیے کہ گریز ہے کہ ہمارا یہی کلچر ہے جس میں ہم ماڈرنٹی کو نگیٹ نہیں کرتے یا اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کلچر جو ہے وہ روحانیت اور عرفان کا ہے، چاہے وہ اسلام کا کلچر ہو یا ہندوازم کا کلچر ہو، ہر جگہ آپ کو روحانیت اور عرفان کی باتیں ملیں گی اور اسی مقدار میں ملیں گی۔ اور یا بدھزم یا جینزم، ہر مذاہب میں انہوں نے روحانیت اور عرفان کی ٹیچنگز رکھی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ بعباد اللہ، بندگان خدا اللہ سے ڈرو اور ایمان کے ساتھ اجل کی طرف رجعت کرو تاکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے اور موت کے لیے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اس قوم کی طرح ہو جاؤ کہ جسے پکارا گیا تو فوراً ہی ہوشیار ہو گئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مولا علی نے اپنے خطبے میں تقوی کی نصیحت کی ہے اور موت سے ڈرایا ہے، قبر کو یاد دلایا ہے اور اپنے معبود کے پاس واپسی کی اطلاع دی ہے۔ ہمارا یہ کلچر ہی جو ہے وہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ ہماری یہ دنیا جو ہے یہ ایک ہماری عبوری دنیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں اپنے معبود سے ملنا ہے، اور ملنے کے بعد پھر جو اس کے بعد زندگی ملے گی وہ ہماری ابدی زندگی ہوگی۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام خطبے میں خدا سے ڈرانے اور اپنے معبود سے ڈرتے رہنے کی بات کہتے ہیں۔ مولا نے اکثر کئی خطبوں کی شروعات ہی انہی الفاظ سے کی ہے: اے لوگو تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، دنیا کی بے ثباتی اور ہر چیز کے فانی ہونے کی بات کہی ہے، لہٰذا اور لہجہ وہی ہے
کہ शायद तुम ख़ुद को रोज़ जज़ा की परेशानियों से बचा सको, शायद मुक़र्रब बारगाह बन जाओ। इस दुनिया से दिल न लगाओ, गौर व फ़िक्र करो, जुल्म न करो, अदल व इंसाफ का साथ दो और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहो। मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबों में से जनाब मुफीद अलैहिर्रहमा की किताब इरशाद से खुतबा मैंने लिया है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का है और जो इल्म से मुताल्लिक़ है। मैं आपके सामने पेश करूँगा और इंशाअल्लाह हमारे एतबार से वो आज के मौजू के एतबार से काफ़ी है कि मुहद्दिसीन और अहले नक़ल ने बयान किया है कि एक मरतबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकल रहे थे। उन्होंने हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और मस्जिद से निकलकर वो सहरा की तरफ जाने लगे। और फिर आपने एक लंबी सांस ली और बोले कि कुमैल, जानते हो दिल में ही इल्म का ख़जाना होता है। कुमैल, वो दिल अच्छे होते हैं जिनमें अच्छा इल्म होता है। इसलिए आज जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उसे अपने दिल में महफूज कर लो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अल्लाह को पहचानते हैं क्योंकि, और दूसरे वो लोग होते हैं जो इल्म हासिल करते हैं ताकि उन्हें लोगों के जम्मे गफ़ीर से निजात मिल जाए। तीसरे वो लोग होते हैं जो आवाम के जम्मे गफ़ीर भीड़ भाड़ में ठोकरें खा रहे हैं और इनको इल्म के नूर को हासिल करने की तमन्ना नहीं रहती और न ये इल्म के बारे में कुछ जानते हैं। कुमैल, मेरी बात याद रखो, दौलत से ज़्यादा बेहतर है इल्म। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो। खर्च करने से दौलत ख़त्म हो जाती है कुमैल, लेकिन इल्म बांटने से बढ़ता है। कुमैल, इल्म की चाहत एक मजहबी जज्बा है जिसको लोग हासिल करते हैं। इल्म की तकमील इंसानियत है। इल्म ही अल्लाह की अताअत है। इल्म ज़िंदगी संवारता है और बाद मरने की इज़्ज़त अता करता है। इल्म ख़ुद इंसाफ है जबकि दौलत इंसाफ की तालिब होती है। कुमैल, जो लोग दौलत जमा करते हैं इनकी मौत से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, उनका कोई नाम तक नहीं लेता, लेकिन इल्म इंसान को मरने के बाद भी ज़िंदा रखता है। उनके बदन के अज्जा मुंतशर हो जाते हैं लेकिन उनकी शख्सियत लोगों के दिल में ज़िंदा रहती है। यहाँ पर इल्म का बेशबहा ख़जाना है। मौला अली ने कहा कि यहाँ पर इल्म का, कुमैल, ये मेरा सीना है, इस सीने में जो दिल है इसमें इल्म का बेशबहा ख़जाना है। ये कहकर आपने अपना हाथ अपने सीने पर दोबारा रख लिया। फिर मैं उन लोगों में जा सकता हूँ कुमैल जो इसे ले सकें। लोग इसे इल्म को हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। वो लोग मज़हब को हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो मौला ने जिस इल्म का ज़िक्र किया है वो इल्म नक़लिया है, वो इल्म लदुन्नी है, वो इल्म है जो विरासत में मिलता है, वो इल्म है जो उलूही इलाही किताबों में मिलता है, वो इल्म है जहाँ इक़दार बताए जाते हैं, अखलाक सिखाए जाते हैं, जहाँ जुरिस्प्रूडेंस बताए जाते हैं हर मज़ाहिब के, चाहे किसी भी मज़हब का जुरिस्प्रूडेंस हो। तो वो इल्म जो अपने मज़ाहिब के जुरिस्प्रूडेंस को बताए वो है इल्म नक़लिया। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दिल जो है हमारा, ये उन इल्म का ख़ज़ाना, ये हमारे पास कोई सनती इल्म नहीं है कि मतलब ट्रक बनाने का इल्म हो या ट्रैक्टर चलाने का इल्म हो या दुकान चलाने का इल्म हो या बढ़ई का इल्म हो। नहीं, ये इल्म, उस इल्म की बात नहीं हो रही, ये तो सनती इल्म है, सनत गराई। लेकिन यहाँ पर उस इल्म की बात हो रही है जो क़ल्ब ब क़ल्ब, एक क़ल्ब से दूसरे क़ल्ब में मुंतकिल होता जाता है। खैर, तो यहाँ पर इल्म का बेशबहा ख़जाना है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कुमैल
से कहा कि मैं उन लोगों में जा सकता हूँ जो इसे ले सके, लेकिन उसे इल्म को हासिल करना तो जानते हैं वो अफराद, लेकिन उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। वो लोग मज़हब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि दुनिया में कामयाब हो सकें। ये लोग अल्लाह के वजूद को ज़ाहिर तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये ज़ाहिर करते हैं कि अल्लाह की ज़ात पर उनका तसल्लुत है और अल्लाह के महबूब बंदों और आसमानी किताब पर भी उनका गलबा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की अताअत और उसकी इल्म की पैरवी करने का अज़्म करते हैं, लेकिन उनकी नज़र ख़ुद अपनी इनकिसारी को समझने से कासिर रहती है। दरअसल जब कोई मसला सामने आता है तो उनके दिलों को शक व शुबहात का मर्ज़ लग जाता है। इनके नज़र में अच्छे और बुरे लोगों को समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, चूँकि इनके दिल में वो प्योरिटी नहीं थी। जब दिल शुरू से अच्छा हो तो हमेशा दिल में अच्छा यही आएंगी, लेकिन अगर दिल मसमूम हो चुका हो तो दिल को सेहत हासिल करने में एक तवील मुद्दत, एक तवील रियाजत का वक्त लगता है। तो असर हाजिर में हमारा मौजू जो है, खुदावंद करीम इस मौजू पर इन कुछ बातों को काबिल अमल भी बना दे। और असल मौजू ये है कि हम जिस ज़माने में भी हैं और जिस तरह से भी हैं, हमें इस बात की हासिल करना चाहिए कोशिश कि समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं, समाज को कुछ दे के जाएं और समाज में एक अच्छे माशरे की तंजीम, एक अच्छे माशरे की को बना करके जाएं। ये भी एक अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, ताकि ऐसी चीज़ें जिनका आइंदा आने वाले समाज में फुक़दान होने वाला है और उस तरफ अगर तवज्जो नहीं जा रही है तो हमारे ये फ़र्ज़ है कि हम ख़ुद भी जानें और दूसरों को भी बताएं। चूँकि ये सैलाब जो है कंज्यूमरिज़म का, ये सैलाब जो है, ये सैलाब सबको डुबा देगा, पूरी दुनिया की ख्वाबों को। जो न्योज़ायनिज़म हाइपर कंज्यूमरिज़म है, ये सबको ख़त्म कर देंगे और हालत वो आने वाली है कि हम लोगों का शुमार ही नहीं होगा। जानवरों की तरह से, जिस तरह से फार्म हाउस में बकरियां होती हैं या मुर्गियां होती हैं, हम लोग उसी तरह से शुमार, आज इस कमरे में रखे जाएंगे, कल उस कमरे में रखे जाएंगे, कल उस कमरे में रखे जाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो फेंक दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम बात है कि हम इस तरफ तवज्जो दें ताकि हमारे अक़दार, इंसानी उसूल, इंसानी अक़दार और इंसानी तहज़ीब और इंसानियत बाक़ी रहे। दाखिल आमाना अल्लाह रब्बिल आलमीन। बेइंतहा शुक्रिया आपका।